الیکشن کا دورہ ہے. لوگ الیکشن پر تبصرے تذکرے چرچے کر رہے ہیں. ہر ایک اپنی من پسند پارٹی کے نعرے لگا رہا ہے اور حکمرانوں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ فلاں میرا مسئلہ حل کرے گا، فلاں ملک کے حالات کو ٹھیک کرے گا. ان حالات کے اندر چند باتیں ہیں. ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور کیا ووٹ اصل ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل چیز خلافت ہے، اصل چیز شورائی نظام ہے. اصل عمل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ملک کے اندر اسلامی نظام ہو، شورائی نظام ہو. وہ تو نہیں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک مجبوری کی صورت میں آپ نے اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، تو سمجھیے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی شہادت کی ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں، اور دوسری حیثیت سفارش کی ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں، اور تیسری حیثیت حقوق مشترکہ میں آپ وکالت کر رہے ہیں. یہ تینوں حیثیتیں، ان کو دیکھ کر ہمیں ووٹ دیتے ہوئے یہ تینوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے: شہادت، سفارش، حقوق مشترکہ میں وکالت. تو آپ کسی نیک سالے کو ووٹ دیں. آپ کے ووٹ سے ایک ایسا شخص قوم پر مسلط ہوتا ہے، کوئی ایسی حکومت بنتی ہے جو دین کی دشمن ہے، جو اسلام کو پسے پش ڈالنے والی ہے. ویسے تو آج کل سبھی کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، اسلام کی قدر و منزلت ان کے اندر نہیں ہے، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص تک پڑھنا نہیں آتی. ہم نے ان کو اپنا مقتدا اور اپنا لیڈر اور اپنا راہبر بنایا ہے. تو آپ اگر کسی فاسق کو، کسی ظالم کو، کسی بدکار کو، کسی زانی کو اور کسی فریبی کو، کسی اسلام دشمن کو، کسی ملک دشمن کو ووٹ دیں گے، اس کے سارے گناہوں کے اندر آپ بھی شامل ہوں گے کہ آپ نے اس کی سفارش کی ہے، آپ نے اس کے لیے شہادت دی ہے، آپ نے اس کی وکالت کی ہے، تو وہ اس منصب پر پہنچا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر آپ نے گواہی دینی ہے. آپ نے اگر گواہی دی ایک شخص کی کہ وہ سچا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، جھوٹی شہادت دینا یہ بھی حرام ہے. اور ایسے ہی وہ آپ کی ووٹوں سے آ کر قوم پر مسلط ہو گیا، اس نے مہنگائی لائی، اس نے حقوق غصب کیے، اس نے اسمبلی کے اندر اسلام کے خلاف قانون لایا، اس نے ملک کے اندر اسلام مخالف چیزوں کو پرموٹ کیا. تو اس سارے کے سارے میں آپ بھی شامل ہیں. اور ایک ظالم کو، بے دین کو، اسلام دشمن کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری بات ایک اور سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ ووٹ بیچتے ہیں. یہ ووٹ بیچنا بھی حرام ہے، اس کا معاوضہ لینا حرام ہے. یہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اسلامی سوچ اور نظریے کے حامل ہیں. جیسے ہمارے ملک کے اندر اس جمہوری نظام کے اندر پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں. ان سے تو خیر کی توقع نہیں ہے، نہ ان کو سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ ان کو صحیح طرح کلمہ آتا ہے، نہ اسلام آتا ہے.
اگر آپ نے دینا ہی ہے تو پھر جمعیت علماء اسلام کا انتخاب کریں، پھر جماعت اسلامی کا انتخاب کریں، پھر تحریک لبیک کا انتخاب کریں، ان کو ووٹ دیں۔ کم از کم وہ اسلام دشمن، وہ پاکستان دشمن قانون تو اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے۔ تو اس لیے یہاں سمجھنے کی، سوچنے کی، فکر کر کے، سوچ کر کے ووٹ دیں۔ کسی ظالم کو، کسی بے دین کو قطعاً ووٹ نہ دیں، ورنہ اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہیں۔